الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں نے قرآن مجید سورہ فتح کی آیت نمبر 29 تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے یعنی صحابہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل۔ اکثر مفسرین نے اشداء علی الکفار سے مراد حضرت عمر کی ذات کو لیا ہے، یعنی کافروں پر سختی کرنے والے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکۃ المکرمہ میں اسلام قبول فرمایا، اور آپ کی اسلام لانے کا واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کس طرح ہے۔ اسلام لانے کے بعد آپ ہی کی وہ ذات ہے، چونکہ آپ کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان گھروں میں چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے یا کہیں جنگلوں میں یہاں وہاں غاروں میں عبادت کرتے تھے۔ جب حضرت عمر اسلام لے کر آئے تو آپ صحابہ کی ایک جماعت کو لے کر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، وہ خانہ کعبہ جس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل نے کی تھی۔ تو اس خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ وہاں پر دور دور تک اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی یکتائی کا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت عمر نے ببانگ دہل اپنی ایمانی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے خانہ کعبہ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، نماز پڑھی۔ حضرت عمر پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کرتے رہے، تابع داری کرتے رہے، اور حضور کی ہر بات پہ آمنا و صدقنا کہتے رہے۔ آپ کی صاحبزادی حضور علیہ السلام کے نکاح میں ہے۔ حضرت عمر کی عظمتوں کا اگر اندازہ کرنا ہو تو آپ احادیث پڑھیے کہ نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے حوالے سے کیا کیا ارشاد فرمایا۔ بے شمار احادیث حضرت عمر کی فضیلت پر ہے۔ حضرت عمر کی وہ ذات ہے کہ 21 مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی بات حضور کی بارگاہ میں کہی اور آپ کی بات کی تائید میں قرآن کریم کی آیت اتری، اور بسا اوقات تو ایسا ہوا کہ جو الفاظ آپ نے حضور کے سامنے ادا فرمائے انہی الفاظ میں قرآن کی آیت کریمہ اتری۔ حضور علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے بعد نظام خلافت قائم ہوا، جسے خلافت راشدہ کہتے ہیں، اور بالاتفاق انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ہستی جناب ابو بکر کو مسلمانوں کا پہلا خلیفہ مقرر کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مسلمانوں نے حضرت عمر سے بہتر کسی کو نہیں پایا۔ حضرت عمر کو تخت خلافت پر بٹھایا گیا۔ حضرت عمر کے تخت خلافت پر بیٹھتے ہی مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس، جہاں 17 ماہ تک مسلمانوں نے منہ کر کے نمازیں بھی ادا کی تھی، اور جہاں بے شمار انبیاء نے حاضری دی ہے اور جن کی قبریں ہیں اس مقدس جگہ پر، وہ بیت المقدس یہودیوں کے قبضے سے حضرت عمر نے چھڑایا ہے۔ قیصر و کسریٰ جو مجوسی اور عیسائی طاقتیں تھیں اور پوری دنیا ان سے لرزتی تھی، یہ مسلمانوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے کہ یہ اونٹ چرانے والے اور سوکھے گوشت کے ٹکڑے کھانے والے عرب کے بدو ہمارا کیا بگاڑیں گے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ مجاہدین کے قافلے نے ان کے غرور کو اپنے پیروں تلے رونڈ ڈالا۔ یہ حضرت عمر کا مبارک دور تھا۔ حضرت عمر کے دور میں بے شمار ایسے کام ہوئے جو پہلے آپ ہی کی ذات سے ہوئے، اور اسلام کو تقویت ملی۔ اسلام چہار دانگے عالم میں پھیلنے لگا۔ یہودیوں اور مجوسیوں کو یہ برداشت نہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے ساتھی، اللہ کے محبوب بندے، اور 10 جنتی صحابہ جن کو حضور نے اپنی زبان مبارک سے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی، ان میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ 10 سال تخت خلافت پر رہ چکے، امور خلافت کو انجام دیا آپ نے، ایک مرتبہ 26 یا 27 ذی الحجہ کی تاریخ ہے، آپ نماز فجر کی امامت مسجد نبوی میں
مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلمانوں کو نماز پڑھا رہے ہیں کہ نماز کے دوران ہی ایک مجوسی آتش پرست ایران کا رہنے والا حرام خور ابو لولو فیروز نے زہر میں بجھا ہوا خنجر جو دو منہ کا تھا، جسے آج کل ذوالفقار حیدری کر کے مشہور کیا جا رہا ہے کہ حضرت مولائے کائنات کی تلوار ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ ابو لولو فیروز مجوسی کا خنجر تھا۔ اور اس خبیث کی مزار ایران میں رافضی کتوں نے بنائی ہے، اور وہاں بڑی عقیدت سے یہ لوگ حاضری بھی دیتے ہیں۔ اس خبیث اعظم نے آپ کے جسم مبارک پر 3-4 وار کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس وقت عمر کی 63ویں بہار میں تھے، 63ویں بہار دیکھ رہے تھے، زخموں کی تاب نہ لا کر آپ گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی نیابت فرمائی، یعنی مسلمانوں کو آگے کی نماز پڑھائی۔ بدبخت وہ جو قاتل تھا مسجد سے بھاگتے ہوئے، اس نے کئی مسلمانوں پہ وار کیا، جس میں سے 7 مسلمان وہاں شہید ہوئے۔ آپ کو بے ہوشی کی حالت میں گھر لایا گیا۔ جب آپ ہوش میں آئے تو آپ نے پوچھا کہ مجھ پہ حملہ کرنے والا مسلمان تھا یا کسی اور مذہب کا؟ تو لوگوں نے کہا وہ ایک مجوسی تھا، آتش پرست تھا۔ اس پر آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا، اللہ کی حمد، آپ نے اللہ کی تعریف کی کہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی مسلمان میرے عدل و انصاف سے مایوس ہو کر مجھ پر حملہ نہیں کیا، بلکہ کسی کافر کی جانب سے یہ حملہ ہوا۔ بہرحال پھر 1 محرم الحرام ہجری 24 کو آپ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے، اور آپ کو حجرہ عائشہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں، جہاں پہلے سے حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں حضور کے پہلو میں، حضرت عمر کو بھی دفن کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور کی قبر انور پہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں صلاۃ و سلام عرض کرنے، تو شام تک رہتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں، پھر دوسرے 70,000 آتے ہیں جو شام سے صبح تک سلام عرض کرتے ہیں، پھر یہ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ایک بار آ کر جاتے ہیں، انہیں دوبارہ آنا نصیب نہیں ہوتا ہے، اور 1400 سالوں سے کروڑوں مسلمان حاضر ہوتے ہیں مواجہ اقدس کے سامنے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ حضرات شیخین ابو بکر و عمر پہ بھی سلام بھیجتے ہیں۔ تو سوچئے کس قدر یہ بلند مرتبہ لوگ ہیں، اور اللہ کے یہاں ان کا کیا معاملہ ہے۔ ایسی عظیم ہستی جس کی ذات سے اسلام کو قوت ملی، تقویت ملی، فوقیت ملی، اسلام کو بڑھوتری ملی، اور 4 دانگ عالم میں دنیا کے چپے چپے، گوشے گوشے، شوشے شوشے، کونے کونے میں اسلام پہنچ گیا۔ اس مبارک ہستی پر محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس مہینے میں صرف اور صرف نواسۂ رسول ہی کی شہادت ہوئی ہے، ان سے پہلے حضرت عمر کی 1 تاریخ کو شہادت ہوئی ہے، یعنی اسلامی سال کا آغاز، اور اللہ کے محبوب اعظم کے محبوب اور پیارے جلیل القدر صحابی کی عظیم قربانی، یہ اسلام ہم تک ایسے نہیں پہنچا ہے، صحابہ کی عظیم الشان قربانیوں کی بدولت پہنچا ہے۔ اور اسی ماہ مبارک میں حرام کے جنے، رافضی کیڑے، کتے، سور، اور ان کی یہ ناجائز اولادیں، مولائی کہلانے والے سور کے بچے، محبت اہل بیت کے نام پر صحابہ پر تبرہ کریں گے، ممبر پر گالیاں دیں گے۔ ہم نے تو ایسی بہت ساری ویڈیو دیکھی ہے کہ کسی نے اپنے کتے کا نام ابو بکر و عمر رکھا ہے، کوئی نیچے نام لکھ کر جوتے سے مار رہا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، 100,000 بار معاذ اللہ۔ مسلمانوں، تمہارے کلیجے نہیں کانپتے کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ حضور فرماتے ہیں میرے آسمان میں 2 وزیر ہے اور زمین میں 2 وزیر ابو بکر و عمر۔ اگر یہ لوگ ایسے ہوتے تو رسول اللہ کے پہلو میں دفن ہونا نصیب ہوتا، اور اسلام کو اتنی تقویت اور قوت ملتی۔ یقیناً یہ وہ پاک ہستیاں ہیں کہ جن کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ہم ان کے لیے کیا اصالِ ثواب کر سکتے ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ کسی بادشاہ کے گھر اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے یا کوئی خوشی کا موقع ہو، ہم پھول ہار لے کر جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہمارے پھول ہار کا وہ محتاج ہے، بلکہ ہم اس کے نزدیک محبوب بننا چاہتے ہیں، قریبی بننا چاہتے ہیں کہ وہ خوش ہو کر ہمیں انعام و اکرام سے نوازے گا، اپنا قریبی بنا لے گا۔ یقیناً یہ جنتی لوگ ہیں، لیکن جب ہم اصالِ ثواب کرتے ہیں تو اس سے ہمارے اپنے گناہ مٹتے ہیں، ہمارے اپنے رکے ہوئے کام ہوتے ہیں، ہماری اپنی آنے والی بلائیں ٹل جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے محبوب بندوں سے محبت رکھی جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس سے ہماری دنیا و آخرت کو